السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام الزبت میری ہے۔ میں 1950 میں میاں چنو میں پیدا ہوئی۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں ہمارے محلے دار تھے۔ میرے والد ایک زمیندار کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنا پیشہ بدل لیا۔ دراصل انہیں عمارتیں بنانے کا جوانی ہی سے شوق تھا، پھر یہی شوق ان کا کاروبار بن گیا اور وہ عمارت کار بن گئے۔ ہم 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق مشرقی پنجاب سے تھا اور وہ تقسیم کے وقت پاکستان چلے آئے تھے۔ یہ تاثر صحیح نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، بہت سے مسیحی بھی ترک وطن کر کے پاکستان آ گئے تھے، بلکہ تحریک پاکستان میں مسیحیوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ میرا بچپن میاں چنو میں گزرا۔ میرے والد چونکہ عمارتیں بناتے تھے تو انہیں مختلف علاقوں میں کام ملتا رہا۔ اس دوران انہیں میر پور خاص میں کام مل گیا تو ہم میر پور خاص چلے گئے اور مجھے سینٹ میری اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جہاں سے میں نے 5ویں جماعت پاس کی۔ اسی دوران والد صاحب کا کام مکمل ہو گیا تھا اور انہیں ملتان میں کام مل گیا تو ہم ملتان چلے گئے۔ سینٹ میری اسکول کی ایک شاخ ملتان میں بھی تھی تو مجھے داخلہ بہت آسانی سے مل گیا۔ میں نے میٹرک یہیں سے پاس کیا۔ اس زمانے میں بھی یہی کہتے تھے کہ لڑکیوں سے کون سی ملازمت کرانی ہوتی ہے، انہیں بس واجبی سی تعلیم دینی چاہیے۔ حالانکہ یہ انتہائی غلط تصور ہے جو اب بھی پایا جاتا ہے۔ میٹرک کے بعد مجھے گھر بٹھا لیا گیا۔ اس زمانے میں شادی بیاہ بھی جلد ہو جایا کرتے تھے تو میرے تایا نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ وہ ہمارے رشتہ دار تو نہیں، بس تایا کے ساتھ اچھی جان پہچان تھی۔ 1975 میں میری شادی مسٹر ولیم بٹ سے ہو گئی جو کیمیکل انجینئر تھے۔ میری شادی خاندان کی طرف سے طے شدہ تھی، لیکن ولیم بٹ بہت اچھے انسان تھے اور میرا آئیڈیل بھی۔ خداوند نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ شادی کے بعد ہم کراچی آ گئے کہ مسٹر ولیم یہاں کام کرتے تھے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں انہیں کام کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا۔ پھر سعودی عرب کی ایک کمپنی میں انہیں کام مل گیا اور ہم ریاض چلے گئے۔ وہاں 2 سال کا کنٹریکٹ تھا، جس کے ختم ہونے پر ہم واپس کراچی آ گئے۔ بہت اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اچھا وقت جلد ختم ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو برے وقت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ میرے شوہر ایک مرتبہ کام کے سلسلے میں حیدرآباد گئے۔ وہ اپنے کام کے لیے باہر جاتے رہتے تھے، یہ تو معمول کی بات تھی۔ وہ حیدرآباد سے واپس آئے تو شام کا وقت تھا۔ وہ نہا دھو کر چھت پر چلے گئے۔ میں کھانا بنانے کے بعد چھت پر گئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ مجھے تشویش ہوئی تو ہم انہیں جناح ہسپتال لے گئے۔ نصف شب کو ہمیں معلوم ہوا کہ انہیں فالج ہو گیا ہے۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ میں جناح ہسپتال کے علاج سے مطمئن نہیں ہوئی اور انہیں 7th ڈے ہسپتال لے آئی اور ان کا بہترین علاج کرایا۔ میرے پاس پیسہ تھا، زیور تھا، ہمت تھی۔ میں اپنے شوہر پر سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ ایسا تندرست بھی ہو گئے، لیکن ایک دن انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا اور وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ اس وقت میری شادی کو 13 سال اور 8 ماہ ہوئے تھے۔ میرا بیٹا 10 سال، چھوٹا 7 سال اور بیٹی 3 سال کی تھی۔ میرا جیون ساتھی مجھے چھوڑ کر خداوند کے پاس جا چکا تھا۔ ظاہر ہے پھر حالات کا مقابلہ تو مجھے ہی کرنا تھا۔ زندگی کٹن سفر ہے۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے مشورہ کیا کہ آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔
میں اس وقت جوان تھی۔ ہمارے مذہب میں بھی بیوہ کو شادی کی اجازت ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں دوسری شادی کرتی تو سسرال والے مجھ سے میرے بچے واپس لے سکتے تھے کہ یہ ان کا خون تھا۔ پھر اگر وہ بچے لے جاتے تو وہ جس طرح چاہتے ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کرتے، میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ شادی نہیں کروں گی، اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے پالوں گی۔ انسان ارادہ کر لے تو خداوند اس کے ارادوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میں نے خداوند کا نام لے کر کام شروع کیا، لیکن مجھے یہ اعتراف ضرور کرنا ہے کہ میرے بھائیوں اور میرے شوہر کے بعد طارق رشید نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور مالی مدد بھی کی۔ اسی طرح فادر جوزف پال نے بھی ہماری بہت مدد کی۔ میں نے ناظم آباد بورڈ آفس کے قریب سینٹ جوزف اسکول میں درخواست دی اور مجھے وہاں ملازمت مل گئی۔ میں وہاں ایڈمن انچارج تھی اور میں نے وہاں 23 سال تک کام کیا۔ میں نے ایمانداری، لگن اور محنت کو اپنا ہتھیار بنایا اور کام سے کبھی جی نہیں چرایا۔ اپنے 2 بیٹوں کو میٹرک تک تعلیم دلوائی۔ ان کا پڑھائی کی جانب رجحان نہیں تھا، انہوں نے کام سیکھا اور میں نے ان کی شادیاں کرائی اور اپنا فرض ادا کیا۔ بیٹی نے بھی کام کیا ہے اور وہ ملازمت کرتی ہے۔ میں نے آج تک کسی سے بھیک نہیں مانگی، ہاں قرض ضرور لیا ہے اور اسے ادا بھی کیا ہے۔ دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ زندگی میں آپ لاکھ اچھے منصوبے بنائیں، کچھ منصوبے اوپر سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹوں کی تعلیم اور شادی کرا چکی تھی، لیکن مجھے اپنی چہیتی بیٹی کی شادی تو کرنی تھی۔ میں نے اس کے لیے کچھ پیسے بھی جمع کیے ہوئے تھے کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا۔ یہ ایک طویل صبر آزما اور مہنگا علاج ہے۔ اس طرح مجھے وہ علاج کرانا پڑا اور اس پر تقریباً 5 لاکھ روپے صرف ہو گئے جو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھے تھے۔ لیکن خداوند کے فضل سے اب میں بالکل تندرست ہوں۔ زندگی میں اکثر لوگ مجھے فرشتہ صفت ہی ملے۔ جیسے ہم جس مکان میں رہے ان کے مالکان بہت اچھے تھے۔ آج بھی میں جس فلیٹ میں رہتی ہوں وہ بہت اچھا فلیٹ ہے، لیکن ہمارے مالک مکان نے مجھے سستا دیا ہے اور ان کی ایک پرست کی طرح عزت کرتی ہوں۔ دنیا میں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ میں مسیحی ہوں، لیکن مجھے ہر مسلم نے اپنا سمجھا ہے اور میں انہیں اپنا سمجھتی ہوں۔ میں نے مرد بن کر زندگی گزاری ہے اور خداوند قدوس نے میری حفاظت بھی کی ہے۔ زندگی عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ جب میں نے اسکول کی نوکری چھوڑی تو ایک صاحب نے مجھے کہا، مسز ولیم آپ ہمارے گھر آ کر رہیں، ہم آپ کو 10,000 روپے دیں گے۔ میں نے پوچھا کام کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں خود کو اس کام کا اہل نہیں پاتی۔ بیٹا ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے اور حالات بہت ابتر ہیں، میں کیسے کسی کی بیٹیوں کی ذمہ داری سنبھال سکتی ہوں؟ پھر ایک NGO والے آئے کہ ہمارے ساتھ کام کرو۔ میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ NGO کام تو کچھ نہیں کرتی، لیکن شور مچایا ہوا ہے کہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے باوجود کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میں نے انکار کر دیا۔ جھوٹ، فریب اور دھوکے کی کمائی کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ میں نے آج تک محنت کی ہے، حلال کا لقمہ کھایا ہے، میں حرام سے خداوند کی پناہ میں ہوں۔ ایک مرتبہ میں گھر آ رہی تھی تو چند غنڈوں نے مجھے روک کر کہا اپنا سب کچھ نکال کر دو۔ میں نے کہا بیٹا یہ ٹوٹا پھوٹا موبائل ہے، اگر تمہیں اس کی ضرورت ہے تو تم رکھ لو۔ انہوں نے کہا اچھا اماں آپ جائیں۔ ایک مرتبہ میرے بیٹے کرکٹ کھیل رہے تھے، وہاں سے ایک مسلم بھائی گزر رہے تھے تو گیند گندے پانی میں گرنے سے ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ وہ میرے گھر آئے اور بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی۔ وہ ہمارے محلے دار ہی تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ گھر جائیے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چلے گئے تو میں نے صرف لیا اور ان کے گھر پہنچ گئی۔ ان سے معذرت کی اور کہا
کہ آپ اپنے کپڑے مجھے دیجئے، میں انہیں دھو کر دے دیتی ہوں۔ جھک جانا بھی تو عظمت ہی ہے۔ میں نے 25 سال تک اس اسکول میں کام کیا ہے۔ ہمارا ایک پٹھان چوکی دار تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک دن میں جانے لگی تو اس نے کہا، بہن یہ 100 روپے رکھ لے، اس کا افطار خرید لینا۔ میں نے کہا، بھائی میں تو مسیحی ہوں، یعنی عیسائی ہوں۔ وہ بہت حیران ہوا، اور پھر اس کا معمول تھا کہ وہ مجھے ویگن میں بٹھانے آتا تھا۔ وہ میرا بھائی بن گیا۔ اچھے برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ میں ایک محلے میں رہتی تھی، وہاں ایک صاحب ہمیں بہت نیچ سمجھتے تھے، حالانکہ انسان تو سب برابر ہیں۔ اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ اگر برتری ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ یہ کتنا روشن اصول ہے۔ خیر، وہ صاحب جنہوں نے میرے بچوں کی شکایت کی تھی، ایک دن بہت بیمار ہو گئے، انہیں انجانا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں انہیں لے کر ہسپتال گئی، وہاں پر مسیحی نرسیں تھی۔ میں نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کی خدمت کرو اور علاج بھی۔ انہوں نے ان کی بہت خدمت کی، وہ تندرست ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی۔ دیکھو بیٹا، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کسی کی برائی کا جواب اگر آپ برائی سے دیں گے تو برائی پھیلتی ہی جائے گی، اس لیے برائی کا جواب نیکی ہے۔ محبت فاتح عالم ہے نا۔ ہمارے خداوند کا حکم ہے کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو۔ یہ عیسائیوں کے مذہب میں ہے۔ الہی مذہب کی تعلیمات بہت روشن ہیں، بس ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی مسلم انتقال کر جاتا ہے تو میں وہاں تعزیت کے لیے جاتی ہوں اور وہاں عبادت اور دعا بھی کرتی ہوں۔ مجھے تو آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ چند ایک وحشی تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ مذہب کی آڑ لے کر اپنے گنونے منصوبے پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انہیں بس درندہ ہی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہاں مکمل مذہبی پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ ہماری اور ہم ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ مذہب تو انسان کو رواداری سکھاتا ہے۔ جس طرح انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اسی طرح سماج بھی ہوتا ہے۔ نیکوکاروں کی تعداد بڑھے گی تو سماج بھی اچھا ہوگا۔ ہمارے سماج میں نیک لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لوگوں میں یہ قتل و غارت گیری معاشی ناہمواری کا نتیجہ ہے۔ جب معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی تو لوگوں کو آسودگی چلے گی۔ اگر بے روزگاری ہوگی تو چنگا بھلا انسان بھی درندہ بن جاتا ہے۔ بھوک ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ہمارے سارے مسائل معیشت کی زبوں حالی کی وجہ سے ہیں۔ دیکھیے، مسیحیت اور اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ قریب ہیں۔ ایک مسلم کسی بھی مسیحی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم صفائی پسند ہیں اور اسلام صفائی کو نصف ایمان کہتا ہے۔ اسلام اور مسیحی تعلیمات تو بہت قریب ہیں، ہم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ نظر آتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ مجھے اپنے مسلم برادر اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور بائبل کو مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ اسلام تو کسی بھی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، اس کی تعلیمات پر خلوص سے عمل کیا جائے، اور دنیا کا کوئی بھی غریب انسان فالتو نہیں۔ انسان کے قتل اور دہشت گردی کی تعلیم قطعاً کوئی مذہب بھی نہیں دیتا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر عبادت کرتی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہر بچے کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے تو ہر وقت دعا کرتی ہوں۔ میں بہت اچھے کھانے بناتی ہوں، لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہوں۔ مجھے خوبصورتی بہت پسند ہے، موسیقی سے بہت لطف اندوز ہوتی ہوں۔ اسلام میں موسیقی جائز نہیں، بلکہ میں خود بھی بہت اچھا گاتی ہوں، میں کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچتی۔ میری بیٹی بہت فرما بردار اور خدمت گزار ہے۔ اب دعا ہے اور کوشش بھی ہے کہ وہ ہنسی خوشی اپنے گھر کی ہو جائے۔ میرے بھائی سب اچھے اور میرا خیال رکھتے ہیں، بلکہ سارے محلے کے لوگ میرا خیال رکھتے ہیں۔
دور بہت نازک ہے۔ بچیوں کو بہت اچھی تعلیم دینی چاہیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک لڑکی کو آگے چل کر ایک خاندان کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ بچیوں کو دوست بنا کر رکھنا چاہیے۔ جس شخص نے سچ کو اپنا راستہ بنا لیا وہ فلاح پا جاتا ہے۔ مسائل سے گھبرانے کے بجائے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا، دکھ سکھ کا نام ہے۔ اگر آج دکھ ہے تو یہ گزر ہی جائے گا۔ بس صبر سے، محبت سے، عزم سے اپنے راستے پر چلتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی الزبتھ، جو ایک مسیحی یعنی ایک عیسائی عورت تھی جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ یہ ان کی نقطہ نظر پاکستان کے متعلق اور پاکستان کے مسلمانوں کے متعلق ایک عیسائی عورت کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ابھی بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں دوست اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔